أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، ویسے تو آج کی خطبہ جمعہ کا ٹاپک یہ اعلان کیا گیا تھا کہ گناہ اور لوگوں کے حیلے اور بہانے، لیکن وقت اور حالات کی مناسبت سے میں نے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان بدل دیا۔ پچھلے 10-15 دن سے، یعنی کہ ہفتہ 10 دن سے آپ نیوز وغیرہ کے اندر ایک نیوز بہت ہی زیادہ سن رہے ہوں گے کہ 14 اگست کو کلکتہ کے اندر ایک ڈاکٹر کا ریپ اور مرڈر ہوا، اور اسی سلسلے میں مسلسل پورے ہندوستان کے اندر اسٹرائک ہو رہا، مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہے، بھارت بند کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے حرکات و سکنات کیے جا رہے ہیں اس کیس کے تعلق سے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک میں نے یہ رکھ دیا کہ ہمارے ملک کے اندر ریپ اور قتل کے بڑھتے ہوئے اسباب کیا ہے، آخر کیوں ہمارے ملک کے اندر دن بدن کثرت سے ریپ ہو رہا ہے اور مرڈر ہو رہا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ ایک عورت کے جتنے بھی روپ ہوتے ہیں، ان تمام روپوں کے اندر مذہب اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیا ہے، کسی اور مذہب میں اس کا 10واں حصہ بھی حق انہیں نہیں دیا گیا ہے۔ عورت کو جو مقام اور مرتبہ، جو عزت اللہ نے، اسلام نے عطا کی ہے، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور دین اور کسی اور دھرم اور کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، عورت اگر بیوی کے شکل میں ہو تو اسلام نے اسے باعث سکون اور باعث رحمت قرار دیا اور اللہ کی نشانی قرار دیا۔ اسی طرح سے عورت اگر بیٹی یا بہن کی شکل میں ہو تو اسلام نے یہ کہا کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، کپڑا پہنائے گا، اپنی بہن کی پرورش کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، پرورش کرے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو اسلام نے یہ کہا کہ تم اس عورت کی خدمت کرو اور اف تک نہ کہو، تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جنت بھی ہے، وہی تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ دیکھیے، عورت کے جتنے بھی روپ ہیں، ان تمام روپوں کے اندر اسلام کا یہ پیغام ہے۔ اور اگر عورت پرائی ہے، یہ تو اپنے کی بات ہو گئی، اور اگر عورت پرائی ہے تو اسلام نے
اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو پرائی عورت پر نگاہ نہ ڈالنا ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے، ورنہ تم جو ہے مجرم قرار دیے جاؤ گے۔ پرائی عورت کے اوپر نگاہ نہ ڈالنا، اس بارے میں انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ آپ سنیں گے، اسی سے وہ جڑا ہوا ہے۔ تو دیکھیے عورت کے جتنے بھی روپ ہیں ان تمام روپوں کے بارے میں اسلام نے کتنی اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیمات ہمیں دی ہے، صرف ہمیں نہیں پوری دنیا کے لیے یہ تعلیم ہے۔ اب جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر کثرت سے عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مرڈر اور قتل اور ریپ ہمارے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر عورتوں کو ہر طرح سے جنسی تشدد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ جس دن بھی آپ نیوز چینل کھولیں گے، اخبار پڑھیں گے، پہلے پیج پر آپ کو کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی شہر کے بارے میں ایک خبر ضرور ملے گی کہ فلاں شہر کے اندر، فلاں گاؤں کے اندر، فلاں سٹی کے اندر کسی عورت کا ریپ ہوا، مرڈر ہوا، قتل ہوا، کسی عورت کے اوپر ایسڈ اٹیک ہوا، کسی عورت کو جہیز نہ لانے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ جبکہ ہمارے ہندوستان کے اندر عورتوں کو دیوی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عورت دیوی ہے، عورت لکشمی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور تو اور ہے، آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی، یہ جو ہمارا ملک ہے ریپ کے معاملے میں پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اللہ کی پناہ، تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر امریکہ ہے، دوسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارا انڈیا ہے۔ جبکہ انڈیا کو، ہمارے ملک کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ سونے کا چڑیا ہے، اور علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور یہ 15 اگست کے دن پڑھتے بھی ہیں۔ اور اتفاق دیکھیے، سوئے اتفاق دیکھیے کہ 14 اگست کے دن ہی کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کا ریپ اور مرڈر کیا جاتا ہے، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے، دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے بارے میں ایک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے، تھامس روئٹر فاؤنڈیشن، انہوں نے اپنی ریسرچ کر کے ہمارے انڈیا کے بارے میں لکھا کہ انڈیا ایز دا موسٹ ڈینجرس کنٹری فار وومن۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈیا عورتوں کے لیے بہت ہی خطرناک ملک ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ جو ہے سرچ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی عزتیں یہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں اس سے تو ہمیں ایسا ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جس نے بھی سرچ کیا ہے بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ 6 سال 7 سال آصفہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 7 سال 8 سال 9 سال معصوم بچیوں سے لے کر کے جوان لڑکیوں سے لے کر کے ادھیڑ عمر کی جو بزرگ اور بوڑھی خواتین ہیں وہ بھی جنسی تشدد سے محفوظ نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ ہمارے ملک کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے لکھ کر کے لایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارے ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر 2012 نربھیا کیس ہوا تھا، ایک لڑکی کا مرڈر اور ریپ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر کے 2013 سے لے کر کے 2019 تک 2,42,000 لڑکیوں کا ریپ کیا گیا۔ 2 لاکھ۔ ابھی آپ سنیے، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ہمارے انڈیا کے اندر 2018 میں مجموعی طور پر 33,977 ریپ ہوا 2018 کے اندر۔ اسی طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن ہمارے ملک میں 95 ریپ ہوتا ہے، ہر دن، ڈیلی، ایوری ڈے ہمارے ملک کے اندر جو ہے 95 ریپ ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق
2019 میں 4 لاکھ، 2018 میں 3,78,000، 2017 میں 3,59,000 مقدمات عورتوں کے خلاف جنسی زیادتی اور ہراسمنٹ اور قتل اور ریپ کے کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن 88 ریپ ہوا ہے، 88۔ گویا کہ ہمارے ملک کے اندر ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 15 منٹ میں، ہر 15 منٹ میں ہمارے ملک کے اندر ایک ریپ ہو رہا ہے میرے دوستو، ہر 15 منٹ کے اندر۔ اور ہمارا جو یہ ہندوستان جسے سارے جہاں سے اچھا کہا گیا تھا، اب تو ریپستان بنتا جا رہا ہے، ریپ ہونے والی جگہ بنتی جا رہی ہے۔ ہر کوئی جو ہے اب ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے ہندوستان میں آنے سے۔ جو فارنرز آتے ہیں ہندوستان دیکھنے کے لیے وہ اب گھبرا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں یہ سارے معاملات۔ تو ہمارے ہندوستان کے اندر دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے حادثات اور واقعات ہوئے، میں آپ کو اشارتاً بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیے 2012 میں نربھیا کا کیس ہوا تھا، پھر ایک آصفہ معصوم بچی کا کیس ہوا، پھر حیدرآباد میں ایک لیڈی ڈاکٹر کا قتل اور ریپ اور آگ سے جلا دیا گیا تھا، پھر ہتھرس کا واقعہ ایک ہوا تھا، پھر 27 اگست کو دہلی کے اندر ایک جو پولیس والی تھی اس کا ریپ ہوا تھا، پھر 14 اگست کو ہوا۔ یہ سارے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن حیرت تو اس بات کی ہے کہ اس بارے میں کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ نیا نیا قانون آ رہا ہے۔ ابھی آج کل وقف بورڈ کے بارے میں قانون بنانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس سے پہلے کسانوں کے بارے میں ایک قانون بنایا گیا تھا، اس سے پہلے اور کوئی دوسرا تیسرا قانون، اس سے پہلے جو ہے پچھلے سال کرناٹک کے اندر حجاب پر پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات کی ہو، کسی بھی ذات کی لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ذات ہو یا پھر غیر قوم کی ذات ہو، اونچی ذات ہو نیچی ذات ہو، کسی بھی ذات کی قوم کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر قانون بنائے جا رہے ہیں، بل پاس کیا جا رہا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ ان سارے کیسز پر کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا۔ جب اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو لوگ دبے الفاظ میں کہتے ہیں، اسلامی قانون لانے کی بات کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو گولی مار دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں، لیکن اس پر کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا۔ سوچنے والی بات ہے نا۔ سوچ لیجئے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے۔ کسان کے بارے میں بل بنایا جا رہا ہے، وقف بورڈ کے بارے میں بل میں چینجنگ کی جانے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن دن بدن ریپ ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، لڑکیوں کا سب سے زیادہ کڈنیپ کیا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ بھی ایک ہے۔ اب وہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ عورتوں اور لڑکیوں کا کڈنیپنگ کیس بھی ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے، اور یہ تو وہ سارے رپورٹ ہیں جو آپ نے سنے، جو لکھائے گئے ہیں۔ ویسے تو اس کے علاوہ بے شمار اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جو پولیس تک پہنچے ہی نہیں، جو کورٹ تک پہنچے ہی نہیں، یا تو ڈر کے مارے، یا پولیس نے انہیں ڈرا دھمکا دیا، یا سامنے والے نے پیسہ وغیرہ کھلا کر کے ان کو خاموش کرا دیا، یا کچھ لوگ عزت کے ڈر کے مارے سامنے ہی نہیں آئے۔ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں، تو اربوں اور خربوں میں چلے جائیں گے تعداد۔ ہمارے ملک کے اندر اس پر کوئی بحث نہیں کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے، تو آخر ہم کیا کریں؟ آخر ہم اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو کیسے بچائیں؟ آخر ہمارے ملک کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب آج آپ سنیں گے، مسئلہ بھی سنیں گے اور اس کا حل بھی سنیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے اندر جو دن بدن ریپ ہو رہا ہے اور اس میں اضافہ ہی ہو رہا، قتل ہو رہا، مرڈر ہو رہا، اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ شراب ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور یہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی کیس سامنے میں آتا ہے تو یہ بات آتی ہے نیوز وغیرہ کے اندر کہ
کہ ریپ کرنے والوں نے شراب پی رکھی تھی. ریپ کرنے والوں نے جب قتل کیا تب وہ نشے کی حالت میں تھے, ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. جی ہاں, یہ حقیقت ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر شراب سب سے زیادہ بیچی جاتی ہے, شراب کا کاروبار زیادہ چلتا ہے, اور شراب ہی کی وجہ سے یہ ریپ زیادہ ہو رہا ہے, یاد رکھ لیجئے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت کو نہیں معلوم ہے, سب کو معلوم ہے یہ بات, لیکن کیا کریں, ان سے بہت زیادہ سرمایہ ملتا ہے, پیسہ ملتا ہے. جو شراب کی دکانیں ہیں یہ اتنی بڑی تجارت ہے کہ پوری حکومت کو, پوری ہندوستان کو چلا سکتے ہیں. بھائی حکومت جب خود شراب کی لائسنسیں دیتی ہیں اور شراب پر سمجھ لیجئے کہ حکومتیں چلتی ہے, پیسے آتی ہیں, تو وہ اس پر پابندی کیسے لگائیں گے؟ شراب کی انہی خطرناکیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ام الخبائث قرار دیا تھا. اسلام نے شراب کی انہی ہلاکت و بربادی کی وجہ سے اسے برائیوں کی جڑ قرار دیا تھا. یہ حقیقت ہے کہ جب ایک انسان شراب پی لیتا ہے تو اسے نہ بیٹی میں فرق معلوم ہوتا ہے, اور نہ ہی ماں میں فرق معلوم ہوتا ہے, نہ ہی بیوی میں فرق معلوم ہوتا ہے. جب ایک انسان اپنی ماں, بہن, بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو دوسروں کو کیسے چھوڑے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا, کیسے چھوڑے گا؟ تو کیا ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو مرڈر ہو رہے ہیں, یہ جو ریپ ہو رہے ہیں, یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں, لوگوں کا جینا حرام ہو گیا. اسی لیے اسلام نے شراب پینا اور بیچنا, لین دین, ان سب کو حرام قرار دیا تھا. اور اگر ہمارے ملک میں امن چاہیے تو سب سے پہلے اسی پر پابندی لگانی پڑے گی. آج بہت سارے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں جو دکھاوا ہی صحیح لیکن شراب پر پابندی لگا رکھی ہے. دکھاوا ہی صحیح, شراب پر پابندی لگا رکھی ہے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے ملک کے اندر اس کیسز کو ختم کرنا ہے اور اس ملک کو پھر سے سونے کا چڑیا بنانا ہے اور پھر سے یہ کہنا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہمارا ہندوستان ہمارا, تو پھر ایسی صورت میں یہ شراب نوشی کے اڈوں کو بند کرنا پڑے گا. یہ اس کا حل ہے, سب سے پہلا حل اور علاج یہی ہے کہ شراب کے اڈوں کو بند کیا جائے, شراب پر پابندی لگا دی جائے. شراب کے بغیر بھی انسان جی سکتا ہے. بھائی لاک ڈاؤن میں شراب نہیں مل رہا تھا, لوگ کیسے زندہ تھے؟ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ لوگ کیسے جی رہے تھے؟ کسی کو کچھ ہوا نہیں تھا. لوگ ایسے بولتے کہ شراب نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ سب جھوٹی باتیں. تو اس کا سب سے بڑا حل, سب سے یہ ہمارے ملک کے اندر جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں, اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ شراب نوشی ہے, شراب. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اسلام کے مطابق اس پر پابندی عائد کر دی جائے. اور یہ انسانیت کے لیے بھلا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے میرے دوستو جو صرف اپنا بھلا, اپنے ماننے والوں کا بھلا نہیں چاہتا. جی ہاں, سن لیجیے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف ہمارا بھلا نہیں چاہتا ہے, پوری دنیا کا بھلا چاہتا ہے. اسلام ایک امن و شانتی والا مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر امن کیسا ہو, دنیا کے اندر عورتوں کی عزتیں کیسے محفوظ ہو, یہ اسلام سکھاتا ہے. اور جہاں ان ساری باتوں پر عمل ہوتا ہے وہاں دیکھ لیجئے, کبھی آپ نے سنا سعودی عرب کے بارے میں کہ اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں؟ ہزاروں سالوں میں, 100 سالوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے, اتفاقیہ وہ بھی. یہاں تو ہر 15 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے, ہر 15 منٹ میں, بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 14 منٹ میں ایک ہوتا ہے, ہر 14 منٹ میں. وہاں تو 100 سال میں ایک ہو جاتا ہے. یہاں اتنی ساری برائیاں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو نظر نہیں آتا. وہاں اگر کچھ ہو جائے تو سارے لوگ دیکھیں اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ شراب اس کا سب سے پہلا اور بڑا ریزن ہے. اس کے بعد جو دوسرا اس کا سب سے بڑا ریزن ہے وہ جانتے کیا ہے؟ وہ ہے گندی گندی فلمیں, اشلیل گانے اور نفسی خواہشات کو بھڑکانے والے پوسٹر جو دیواروں پر بازاروں میں لگے ہوتے ہیں. یہ سب بھی پرمیشن سے ہوتا ہے, اس کے بھی لائسنس ہوتے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیسی گندی گندی گانے نکالے جاتے ہیں. وہ بھی گانے ایسے رہتے کہ انسان جیسے ہی سنے اس کے اندر کے جو حیوانی نفسانی خواہشات ہیں وہ جاگ اٹھے, وہ گانے نکالے جاتے ہیں. اور پھر اس گانوں پر جو سین ہوتا ہے اس سین کا پوسٹر دیواروں پر لگائے جاتے ہیں. جب ایک شرابی انسان وہ دیکھے گا, شراب کی حالت میں تو ایسے اس کا دماغ خراب رہتا ہے. جب شراب اور نشے کی حالت میں جب ایک انسان اس طرح کے گانوں کو سنے گا اور اس طرح کے پوسٹر کو دیکھے گا, اس طرح کی فلموں کو دیکھے گا,
تو وہ انسان اس طرح کی حرکت و سکنات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کسی کا ریپ اور مرڈر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہ جو آج کل فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو آج کل لوگ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، جو پورن ویڈیو دیکھتے ہیں موبائل کے اندر، یہ بھی اس کا سب سے بڑا ریزن ہے۔ اور اس طرح کے کیسز میں آپ نے دیکھو گے کہ 16 سال کا، 17 سال کا، 14 سال کا بچہ تھا، ریپ کر دیا اور مرڈر کر دیا۔ یہ 16 سال، 17 سال، 18 سال کے بچے زیادہ رہتے۔ یہ سب جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ہیجان بپا ہوتا ہے، ان کے اندر ایک شیطان جاگ اٹھتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کے حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پرمیشن سے ہوتا ہے، اس کے بھی لائسنس ملتے ہیں کہ بھائی تم دکھا سکتے ہو، دیکھ لیجئے۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو کس طرح سے بدنام کیا جائے، مسلمانوں کی اسٹوریوں کے اوپر، کبھی برقع کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اس پر کوئی فلم نہیں بنائی جاتی ہے۔ ہمارا ملک کس طرف جا رہا دیکھ لیجیے، اس پر کوئی فلم نہیں بنائی جاتی ہے کہ بھائی ریپ اور مرڈر ہو رہا ہے، کڈنیپنگ ہو رہا ہے، اور عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، جہیز کی وجہ سے مرڈر کر دیا جاتا ہے، اس پر کوئی فلم نہیں بنائی جاتی۔ آج تک کبھی آپ نے سنا؟ لیکن آپ دیکھیں گے لو جہاد کے اوپر اور فلاں فلاں ٹاپک کے اوپر فلمیں بنا کر کے ہندو مسلم کو لڑانے کی کوشش کرتے۔ وقت اور حالات کو سمجھیے میرے دوستو، باتیں بہت ہیں، میں سے مختصر طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا علاج یہی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اگر حکومت اپنی ماتحت لوگوں کا بھلا چاہتی ہے، اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس طرح کی گندی چیزوں سے پاک و صاف ہو جائے، تو ان ساری چیزوں پر وہ فوراً جو ہے بین لگائے، فوراً اس طرح کی چیزوں کو بند کر دے، جو اشلیل گانے ہیں، جو ننگے پوسٹرز ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے کچھ فرق نہیں ہے، اب ہیرو اور ہیروئن جو ہے کیمرے کے اندر کرتے ہیں تو انہیں ایکٹر اور ایکٹریس کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ جو سین ہوتا ہے اس سین کے اندر کرتے ہیں تو ان کو ایکٹر اور ایکٹریس کہا جاتا ہے۔ اور وہی چیز اگر اس کو دیکھ کر کے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی انسان کر دے تو بولتے ہیں کہ وہ بلاత్కాری ہے، بولتے ہیں کہ وہ زانی ہے، بولتے ہیں کہ وہ ریپسٹ ہے۔ دیکھیے سکھایا کہاں سے جا رہا، وہیں سے سکھایا جا رہا۔ ایک دور تھا، لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک دور تھا کہ جب ملک کے حالات، سماج اور معاشرے کے حساب سے فلمیں بنائی جاتی تھی، اور آج لوگوں کو خراب کرنے، لوگوں کو برباد کرنے، نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کے حساب سے، اور پورے ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے کے حساب سے فلمیں بنائی جاتی ہے۔ کس طرح سے ہندو مسلم کو لڑایا جائے اس کے حساب سے فلمیں بنائی جا رہی ہے۔ تو اس کا آسان حل ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی فلمیں اس کو بند کر دیا جائے، اپنے آپ ریپ اور مرڈر کی کیس بند ہو جائیں گے۔ تیسری چیز میرے دوستو جس کی وجہ سے یہ جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں، ریپ مرڈر ہوتا ہے، وہ یہ ہے عورتوں کا نیم عریاں لباس پہننا، عورتوں کا ادھ ننگا رہ جانا، عورتوں کا اس طرح سے لباس پہننا کہ ان کی پوری جسم نظر آ رہی ہے، عورتوں کا بے پردہ بازاروں میں نکلنا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل مرد اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں شرم کے مارے، عورتیں نہیں جھکاتی ہیں، عورتیں اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہیں۔ عورتوں کے بدن پر آج کل کپڑا نہ کے برابر، نہ کے برابر۔ اب جب ایک عورت، ایک لڑکی، جوان لڑکی جب ادننگی صورت میں نکلے گی، اس حال میں نکلیں گی کہ اس کے جسم پر آدھا سارا کپڑا ہوگا، اس کے سینے پر دوپٹہ نہیں ہوگا، تو اس طرح کے حالات اور واقعات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور پھر جو ہے اس پر مزید طرفہ تماشا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نعرہ دیا جاتا عورتوں کے طرف سے کہ ہمارا جسم ہمارا مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ کہتے ہیں بھائی جسم ہمارا، ہم جس طرح سے چاہیں کپڑا پہنے، مرد کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے نگاہ نیچی کر لے۔ اب اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ اب گوشت کا ٹکڑا، چیچڑے وغیرہ اگر آپ کتوں اور درندوں کے سامنے میں پھینکیں گے تو کیا کتے اور درندے اس کو نہیں کھائیں گے؟ بولیے بھائی کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ جھپٹا ماریں گے نہیں؟ جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا پھینکیں گے، چیچڑے پھینکتے ہیں، کتے اور درندے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر اپنے جسم کو نہ ڈھک کر کے، اگر کوئی لڑکی آدھے سارے کپڑے پہن کر کے اپنے خوبصورتی کی نمائش کر کے بازار میں نکلیں گی تو
تو اس طرح کے جو ہوس کے پجاری لوگ ہیں وہ ریپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مرڈر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے، وہی تو ہو رہا ہے نا جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح کی لڑکیوں کا ریپ اور مرڈر ہوتا ہے جو آدھی ساری کپڑا پہنی ہوئی رہتی ہے، وہ شراب کے نشے میں ہوتی ہیں، اور پھر جب اس طرح کی عورتوں کو دیکھتی ہیں تو ان کی جو شیطانیت ہے وہ جاگ جاتی ہے، اور جس طرح سے گوشت کے اوپر درندے اور کتے جھپٹا مارتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح کی ننگی لڑکیوں کے اوپر جھپٹا مارتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ہیں، ریپ کرتے ہیں اور پھر مرڈر کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے دوستو، اس کا علاج بھی اسلام نے بتلا دیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ مذہب اسلام صرف مسلمانوں کو بھلا نہیں چاہتا ہے، مذہب اسلام پوری دنیا کے لیے امن و شانتی کا پیغام لے کر کے رکھا ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں چاہے مانے یا نہ مانے، اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے یہ پیغام دیا دنیا والوں کو کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، آپ مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ چادریں لٹکا لیا کرے، وہ حجاب کا استعمال کرے۔ اسلام کا پیغام دیکھ لیجئے کیا کہہ رہا ہے اسلام، کہ اے عورتوں، اے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا کی عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے بالخصوص کہ وہ حجاب کا استعمال کرے، وہ چادر لٹکا لیا کرے، اپنی خوبصورتی کو چھپا لیا کرے۔ کیوں؟ اللہ کا پیغام سن لیجئے، اسلام کا پیغام سن لیجئے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اگر عورتیں پردہ کریں گی، حجاب کا استعمال کریں گی اور اپنے جسم کی نمائش نہیں کریں گی تو وہ پہچان لی جائیں گی۔ نہیں نہیں، یہ عزت دار لوگ ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، یہ خاندان والی عورتیں، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، فلا یؤذین، جو عورت پردہ کرے گی، جو عورت پردہ کرے گی اس عورت کو اس طرح کے دن اور حالات دیکھنے نہیں پڑیں گے، فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہیں دی جائیں گے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے بھائی، سماج معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو چوک چوراہوں پر بیٹھے ہوئے اوباش لڑکے رہتے ہیں وہ کن کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں؟ جو کھلی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں، جو بے پردہ لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، اور جو باحیا برقع والی اور پردہ والی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر نگاہ نہیں ڈالتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بھائی یہ شریف لڑکیاں، یہ خاندانی لڑکیاں ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایسی عورتوں کو ستایا نہیں جاتا ہے، ایسی عورتوں کا ریپ اور مرڈر نہیں کیا جاتا، لوگ ڈر جاتے ہیں، وہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اسلام کا پیغام دیکھیے، اور آج مسلمان ہی بے پردگی کی زندگی گزارتے ہیں، مسلمان ہی اپنی بچوں کو پردہ نہیں کراتے۔ کتنے ایسے پیرنٹس ہیں جن کو میں جانتا ہوں، کیا بولتے ہیں، مولانا میری بچی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی تو چھوٹی ہے، کیا برقع پہنانا، کیا پردہ کرانا، لوگ کیا سمجھیں گے، اس کی بچی بڑی ہو گئی، یہ لیجیے۔ ارے پردہ کراؤ، اس کے اندر چین و سکون ہے، اس کے اندر امن ہے، اس کے اندر عزت کی حفاظت ہے، اس کے اندر عورت کی جان کی سلامتی ہے، یہ اسلام کا حکم ہے میرے دوستو۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ بے پردگی کو ختم کیا جائے۔ ابھی آپ آگے سنیں گے اس کے بعد کہ اور اس کو بڑھاوا دینے والی جو چوتھی جو سب سے بڑی سبب ہے وہ کیا ہے؟ آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی، عورتوں کی آزادی۔ یہ اس طرح کی جو لباس پہنتی ہے جو لڑکیاں، اور جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، جو کہتی ہے، نعرے لگاتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ان کو بڑھاوا دینے والی ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے کہ فریڈم فار وومین، عورتوں کو آزادی چاہیے، عورت جو ہے مردوں کی طرح بازار میں جا کر کے کمائیں، ایسا بولتے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری مرضی۔ اس پر بھی قانون بنایا گیا، عورتیں جس سے چاہے اس سے تعلقات رکھ سکتی ہے، شوہر نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ۔ دیکھیے کیا تو بات ہے، لوگوں کی انسانیت کہاں مر جا رہی ہے۔ دیکھیے کیا ہے کہ یہ آزادی نسواں جو تحریک ہے، یہ جانتے ہیں کن کی تحریک ہے؟ یہ ہوس کی پجاریوں کی تحریک ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے ہوس کے پجاری لوگ ہوتے ہیں جو عورت کو گھر سے باہر بازار میں نکالنا چاہتے ہیں اور پھر اپنی ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی ہر جگہ عورت ہو، ہر فیلڈ میں عورت ہو، اور آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عورت نہ ہو، ہر چیز کے اندر۔ اور تو اور ہے، اگر مرد کی چڈی بنیان کا ایڈورٹائز ہے تو اس میں عورت پرچار کرتی ہے، مرد نہیں کرتا، یہ لیجئے، اس کے ساتھ عورت ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر عورت۔ اور یہ جو آزادی نسواں ہے نا، عورتوں کو آزاد رکھا جائے، عورت کہتی ہے کہ ہم جہاں چاہے جائے،
جہاں چاہے ہم آئے، جہاں ہماری مرضی ہم جائے، ہم جس جگہ چاہے رہیں، ہمیں کوئی روکنا ٹوکنا نہیں۔ تو جو یہ آزادی نسواں ہے نا، یہی وہ ہیلا اور بہانہ ہے، یہی وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے عورتوں کا ریپ اور مرڈر ہوتا ہے۔ اگر عورت گھر میں بیٹھ جائے تو اس طرح کے حالات اور واقعات نہیں ہوں گے، ریپ کرنے موقع نہیں ملے گا، مرڈر کرنے موقع نہیں ملے گا، اپنی کرسی بچانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے پیچھے راز ہے، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لوگ جو ہے نہیں سمجھتے۔ جب اس طرح کے حالات اور واقعات آتے ہیں تو سب لوگ روڈ پر نکل جاتے ہیں کہ وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس۔ ارے بھائی، بولنے سے تھوڑی انصاف ملے گا، اس کے لیے یہ سب کام کرنے پڑیں گے، آزادی نسواں کو بند کرنا پڑے گا۔ اب دیکھ لیجئے اسی کے برعکس اسلام نے کیا کہا، عورت کی ذمہ داری الگ ہے، مرد کی ذمہ داری الگ ہے۔ اللہ نے عورت کو یہ کہا کہ وہ گھر میں رہے، باہر نہ نکلے بلا وجہ میں، اور اگر باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلنا ہے۔ کمانے کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر اللہ نے رکھی ہے، اور آج کا مرد جو ہے عورت بن رہا ہے۔ مرد گھر میں بیٹھ کے رہتا، عورت جاتی ہے کمانے کے لیے، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ عورت جو ہے اپنے بیوی کو بولتا ہے بھائی تم کما کے لاؤ، لوگ کہتے ہیں بھائی عورت بھی کمائے گی تو بولتے کہ پیسہ جو ہے خاندان مضبوط ہوگا، پیسہ بھی بڑھے گا، دولت بھی بڑھے گا، یہ بولتے ہیں۔ یہ لیجیے، حالات ویسے نہیں ہیں۔ اسلام نے یہ کہا کہ عورت اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالے، وہی اس کے اندر جو ہے بھلائی ہے۔ لیکن عورت جو ہے باہر، ایک سماج معاشرے کی حقیقت بتلا رہا ہوں، عورت جو ہے باہر نوکر بننا پسند کر رہی ہے، اپنے گھر کے اندر ملکہ بن کر کے رہنا پسند نہیں کرتی ہے۔ باہر جائے گی، سب کام کاج کرے گی، باس کی گالیاں سنیں گی، جھاڑو پوچھا لگائیں گی، لیکن گھر کے اندر اپنے شوہر کی ملکہ بن کر کے رہے گی نہیں۔ جو گھر اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت ہے، وہاں وہ حکم چلا سکتی ہے، وہاں اپنے بچوں سے وہ جو چاہے کرا سکتی ہے، وہ نہیں کرائے گی۔ اس کو وہاں اچھا لگتا، کیوں؟ آزادی۔ تو یہ آزادی ہے نسواں، عورت کی آزادی، فریڈم فار وومین، یہ ایک پرفریب نعرہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہوس کو پوری کرنے کی ایک شیطانی چال ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستو۔ اسی طرح سے پانچواں جو سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ سب ریپ اور مرڈر ہوتے ہیں، وہ ہے خواتین کا، عورتوں کا اکیلے سفر کرنا۔ ابھی جو پرسوں حالات اور واقعات ہوئے، کیوں ہوئے؟ خواتین جو لیڈیز ہوتی ہیں اکیلے سفر کرتی ہے، یہاں سے وہاں، کبھی جاب کے نام پر، نوکری کے نام پر، کبھی کسی کام کے نام پر، کبھی جو ہے شادی میں شامل ہونے کے نام پر، یہاں وہاں عورتیں جب اکیلے سفر کرتی ہے تو اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اسلام نے اس کا بھی علاج بتلا دیا، برسوں پہلے اسلام نے بتلا دیا۔ میں نے کہا نا کہ اسلام پوری دنیا کا امن چاہتا، بھلا چاہتا۔ اسلام نے کیا کہا کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، ایک دن سے زیادہ، ایک رات سے زیادہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ محرم کا مطلب کیا؟ باڈی گارڈ، محافظ، بیٹا، باپ، بھائی، شوہر۔ اسلام نے یہ کہا۔ یہ اکیلے عورت کا سفر نہ کرنا کتنا ضروری ہے، آپ اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اسلام کا یہ حکم ہے کہ حج بھی ایک عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے۔ اب آج کل بغیر محرم کے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ چھوڑ دیجئے، وہ اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف ہے، وہ ایک گناہ ہے، وہ چھوڑ دیجئے، اس کو بھول جائیے۔ لیکن یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ حج جو ہے یہ بغیر محرم کے کوئی عورت نہیں کر سکتی ہے۔ سن لیجئے، جب ایک حج جیسی عظیم عبادت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے، ایک عورت آدونی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے بمبئی، بمبئی سے کلکتہ، کلکتہ سے دلی کیسے سفر کر سکتی ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ جہاں ہر طرف درندے ہیں، ہوس کے پجاری موجود ہیں، ایسی جگہ پر ایک عورت کیسے سفر کر سکتی ہے؟ عورت جب اکیلے سفر کرتی ہے تو اس طرح کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس کا آسان حل ہے کہ عورت کو جہاں بھی جانا ہو وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ جائے، اپنے محرم کے ساتھ جائے، اپنے محافظ کے ساتھ جائے۔ میرے دوستو، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی، ایک مولانا نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو اسٹیشن میں، ٹرین میں بیٹھایا، ریزرویشن ڈبے کے اندر، اور بازو والے سے کہا کہ آپ ذرا دیکھیے ہماری بچی فلاں جگہ اترے گی۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد اگلے اسٹیشن پر اس کا بوائے فرینڈ آ گیا، اور دونوں جو ہے پوری رات بھر ایک ہی چادر کے اندر، ایک ہی بیڈ کے اوپر سوتے ہوئے، اور جو ہے پورے سفر کو ختم کر۔ یہ حقیقت ہے، سماج معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔
تو اکیلی جب عورت سفر کرے گی تو ریپ اور مرڈر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسلام نے اسے منع کیا۔ اس کے بعد چھٹا جو سبب ہے وہ ہے لیڈیز کا، خواتین کا دیر رات گھر میں آنا، باہر رہنا، سفر کرنا، اور رات کی تاریکی میں بہت دیر جب ہو جاتی ہے، جب عورتیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں تو ریپ اور مرڈر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ابھی جو پرسوں 14 اگست کے دن ہوا تھا، رات کے 11، 12، 1 بجے ہوا تھا، اس سے پہلے جو ہوا تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا۔ اسلام نے تو پہلے ہی تعلیم دے دی تھی۔ جی ہاں، سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات تاریک ہو جائے نا تو تم اپنے گھر سے باہر مت نکلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ رات کی تاریکی میں کیسی کیسی مخلوق کو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دن کے اجالے میں بہت کم اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ اسی طرح سے اس طرح کے جو واقعات بہت زیادہ ہو رہے، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ پولیس بھی ہے۔ پولیس کی وجہ سے اس طرح کے حالات زیادہ اور واقعات پیش ہو رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے پولیس کیا کرتی ہے؟ رشوت خوری کا کام کر لیتی ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے، پولیس کو پیسہ دے دیجئے، وہ چپ بیٹھ جائیں گے۔ یہ سماج معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اگر سامنے والا، اگر جس کے اوپر حادثہ ہوا ہے، اگر وہ نچلے طبقے کا ہے، کمزور ہے، اور جس نے کیا ہے، جو ریپسٹ ہے، اگر وہ اونچے خاندان کا ہے، پیسہ والا ہے، تو ان کے سامنے میں پولیس جو ہے بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ ہتھرس کا واقعہ ہوا تھا۔ وہاں جو وکٹم تھی ایک سمجھ لیجیے کہ نچلی ذات کی تھی، بہت ہی نچلی ذات کی، اور جو کرنے والے تھے وہ اونچے ذات کے تھے۔ پولیس نے جہاں یہ مرڈر اور ریپ ہوا تھا اس جگہ پر پانی بہا دیا، اور جو وکٹم تھے، جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے، ان کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اسی کے برعکس حیدرآباد میں ہوا، ایک لیڈی ڈاکٹر کا قتل اور ریپ ہوا تھا۔ 4 غریب لوگ تھے، ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ یہ ہے دوہرا معیار، یہ ہے پولیس کا کردار۔ جب اس طرح کے حالات اور واقعات ہوں گے کہ پولیس گیم کھیلے گی، غریب اور کمزور لوگوں کو مار دے گی، اور جو طاقتور لوگ ہیں اس کو چھوڑ دیں گی، تو جو مجرم لوگ ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے، ان کی ہمت بڑھ جائیں گے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ رشوت خوریاں بہت ہو رہی ہیں، پیسہ دے کر کے خرید لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا ہی نہیں جاتا، اور اگر پکڑا بھی جاتا تو پھر رہا کر دیا جاتا۔ وہ جو ہتھرس کا واقعہ میں نے بولا نا، 4 بڑے اونچے خاندان سے تھے، سب کو رہا کر دیا گیا۔ گرو رام رحیم، یہ سب دیکھ لیجئے، پہنچ والے لوگ تھے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور عالی شان زندگی گزار رہے۔ کیوں؟ پیسے کی بدولت۔ اسلام کیا کہتا ہے وہ بھی تو ذرا سن لیجئے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، چاہے وہ نیچی ذات کا ہو یا پھر اونچی ذات کا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ انصاف کے اندر زندگی ہے، انصاف کے اندر زندگی ہے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر سفارش آئی تھی کہ کسی نے چوری کر لیا تھا، اونچے خاندان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی سفارش کرتے ہو؟ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بدلے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ اسلام کا یہ تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، لیکن یہاں تو رشوت خوریاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی اسباب ہیں اس میں سے ایک جو سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانونی نظام ہے تو اچھا ہے، تو بہت اچھا، لیکن اس کا جو نفاذ ہے بہت خراب ہے۔ اس کا نفاذ کیا بہت خراب ہے۔ تو یہ جو رشوت خوریاں ہو رہی ہے نا، اس کا بھی علاج ہے۔ آپ جو ہے ایسے لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف بھی آپ کیس کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمت چاہیے۔ جو لوگ ہمت دکھاتے ہیں نا، پولیس ایسے لوگوں کے سامنے میں بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ بہت ہی آسان علاج ہے۔ خود حکومت اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا پارٹ بنا کر کے پولیس کے اندر ہی جو اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو پکڑتی ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا سہارا لیجیے، کبھی مت ڈرا کیجیے۔ تو یہ جو ہمارا عدلیہ نظام ہے نا بہت خراب ہے تو اچھا، ہمارے ملک کا قانون بہت اچھا ہے۔ آپ نے ہمارے ملک کے قانون میں کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کورٹ اور کچہریاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتلا ہوتا، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوتی ہے۔ وہ پتلا کیوں بنایا گیا تھا معلوم ہے؟ اس پتلے کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا تھا ہندوستان کے لوگوں کو کہ یہ جو انڈیا کا قانون ہے یہ اندھا قانون ہے، یہ اونچ نیچ نہیں دیکھے گی، یہ ذات پات نہیں دیکھے گی، یہ دھرم مذہب نہیں دیکھے گی، سب کو
ایک ساتھ انصاف دیا جائے گا، ایسا ہوا تھا۔ اب جو ہے الٹا ہو گیا کہ قانون اندھا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتی ہے۔ اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو مجرم ہے ان کو پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں انہی کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے دوستوں۔ اور یہ جو دنیا والی جو قانون بنا ہے نا، کسی نے کہا کہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا کیڑا آ گیا تو توڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ آج یہ ہمارا جو ملک کا قانون ہے لوگوں نے اس کو اتنا کمزور کر دیا۔ اگر اس قانون کے حساب سے چلیں گے تو پھر ایسی صورت میں کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ عدالت سے فیصلہ آتے آتے 15 سال 20 سال لگ جاتے ہیں، لوگ بیزار آ جاتے ہیں۔ اگر یہ بند ہونا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ جگہ جگہ پر فاسٹ ٹریک عدالتوں کا قیام ہو ہمارے ملک کے اندر، اور اسلام میں جو قانون ہے کہ 4 گواہ مل جائے اور پھر اس کے اوپر سزا نافذ کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہو چکا تھا۔ آپ کو ایک میں واقعہ بتلاتا ہوں، 1-2 منٹ میں بات کو ختم کر دیں گے، آپ لوگ گھبرائیے مت، پھر آپ بولیں گے مولوی صاحب کتنا ٹائم لے لیے۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ کھڑک سی کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں، یہ محاورہ ہے، یہ گانا بھی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ سمجھیں گے گانا ہے، یہ دراصل ایک اردو کا محاورہ ہے کہ کھڑک سی کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں۔ اس کا ایک واقعہ ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ کھڑک سی جو ہے نا ایک جج تھا، پہلے زمانے میں انڈین جو ڈاک تھا نا اس کا ایک ٹکٹ بھی تھا اس کے نام سے، 60 پیسے کا ایک ٹکٹ بھی آتا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل وغیرہ پر مار کے دیکھیے گا۔ تو یہ جو ہے ایک گاؤں کا مکھیا تھا، پنچایت وغیرہ کیا کرتا تھا، اور جو پٹیالہ ہمارے ملک کا ایک شہر پٹیالہ، وہاں کا مہاراجہ اس کا بھانجا تھا کھڑک سی کا۔ تو ایک دن یہ تنگ آ گیا پنچایت کر کے، بولا اپنے بھانجے سے کہ بھانجے وہ ہمارے پٹیالہ شہر میں جو کورٹ ہے وہ اس کی جو سیٹ جج کی سیٹ ہے خالی ہے، مجھے جج بنا دو۔ اب اس کے بھانجے نے انگریز وائسرائے کو خط لکھ دیا کہ میرا جو بھانجا ہے کھڑک سی اسے تم جو ہے جج بنا دو۔ لیٹر گیا تو اس انگریز نے پوچھا، یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ، انگریز نے پوچھا کہ بھائی تم کچھ پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی تو مجھے جج بنائے گا یا اسکول کا پرنسپل بنانا چاہتا ہے؟ تو اس انگریز وائسرائے نے کہا کہ بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قانون کی کتاب کچھ پڑھی ہے؟ تو وہ کہتا ہے، کھڑک سی نے کہا کہ میں گاؤں میں اتنے پنچایت کرتا تھا اور صحیح پنچایت کرتا تھا، صحیح فیصلے کرتا تھا، اس کے لیے گدھے کی طرح کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بیچارہ انگریز وائسرائے کیا کرتا، یہ تو پٹیالہ کے مہاراجہ کا حکم تھا، اسے بنا دیا۔ پہلا جو کیس تھا وہ قتل کا تھا، ایک عورت تھی اور سامنے 4 مجرم تھے، 4 مجرم تھے، عورت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ان چاروں نے میرے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب بیچ میں ایک وکیل کھڑا ہو گیا کالا کوٹ پہن کر کے اور کہا کہ مائی لارڈ یہ غلط ہے، ان لوگوں نے نہیں مارا ہے۔ اب وہ جو کھڑک سی تھا وہ کبھی وکیل نہیں دیکھا تھا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کالا کپڑا میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اسے وکیل کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے مجرموں کے طرف سے کیس لڑتا ہے۔ اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا کہ وکیل کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا دو، وکیل کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا دو، چاروں کے ساتھ ٹھہرا دو۔ اور پھر جو ہے نیچے جھکایا اور اس کو جو بھی لکھنا آتا تھا لکھ دیا اور اٹھ گیا۔ جب لوگوں نے پڑھ کر دیکھا تو یہ لکھا تھا ان چاروں کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دے دی جائے، چاروں کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ پورے شہر کے اندر پٹیالہ ملک کے اندر ہنگامہ ہو گیا کہ یہ کون سا فیصلہ ہے کہ جو 4 مجرم ہے اس کے ساتھ وکیل کو بھی؟ تو کھڑک سی نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو قاتل کا ساتھ دے گا تو وہ بھی قاتل ہوا نا، جو قاتل کا ساتھ دے گا وہ بھی قاتل ہوا۔ یہ جو انسان تھا اسے کیا معلوم یہ وکیل ہے؟ کہا یہ جو انسان تھا اس کا ساتھ دے رہا تھا، اسی لیے یہ بھی اس کا ساتھ ہی ہے، لہٰذا اس کو بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اور 5 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر کیا تھا، پورے پٹیالہ شہر کے اندر نہ کوئی مرڈر ہوا، نہ کوئی قتل ہوا، نہ ایک ریپ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کسی مجرم کا کوئی وکیل کیس بھی نہیں لیتا تھا۔ سب لوگ ڈر گئے کہ بھائی اگر ہم کیس لیے تو پھر کھڑک سی کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہے کھڑکیاں وہ پیدا ہوا، وہاں سے وہ محاورہ نکلا تھا۔ آج ہمارے ہندوستان میں اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے انصاف کی ضرورت ہے۔ اب اس طرح سے وکیل لڑیں گے اور مجرموں کو بچایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ قانون تو اچھا ہے،
ہمارے ملک کا تو قانون اچھا ہے، آپ جو ہے بڑے بڑے سی ایم اور پی ایم کو پھنسا سکتے ہیں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں سی ایم پی ایم بھی جیل میں چلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کسی کو بھی اس کے ذریعے انصاف دلا سکتے ہیں، لیکن انصاف ملتا کہاں ہے؟ انصاف ملتا کہاں ہے؟ میرے دوستو باتیں بہت ہیں لیکن ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بہت سارے ریزن ہیں، ایک جو ہے اس کا ایک ریزن جو ہے مخلوط تعلیم بھی ہے، جہاں گرلس بوائز مل کر کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے سر بتلا رہے تھے کہ مولانا ہماری ریسنٹلی تازہ واقعہ، ہماری 4 بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کے چکر میں، لیجیے ٹین ایج، یہ نہیں کہ بڑے ایج، 10 سال 15 سال 8 کلاس 9 کلاس 10 کلاس کے بچیوں کا یہ حال ہے ہماری قوم کی۔ اسی مخلوط تعلیم کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور اس کا ایک ریزن موبائل بھی ہے، موبائل اور انٹرنیٹ۔ اس موبائل اور انٹرنیٹ نے جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچایا، نقصان زیادہ پہنچایا۔ اسی موبائل کی وجہ سے آج مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہے، اسی موبائل کی وجہ سے، فیس بک اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ تعلقات بنائے جا رہے ہیں، لوگ اس طرح کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جو ہے غلط سلط کام کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اور بھی بات کو آگے بڑھائیں۔ تو بہرحال یہ جو مخلوط تعلیم اور موبائل کا استعمال، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے اپنی بچیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ یہ لوگ جو ہے حکومت کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، یہ سب اپنی سیاست کی کرسی چمکانے کے لیے کرتے ہیں، سن لیجیے حقیقت ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی کرسی چمکانے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے اس طرح کام کرتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کی حفاظت خود کیجیے، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کی حفاظت خود کریں، اپنے بیٹی کو بچائیں اور اپنے بیٹے کے دین اور ایمان کو بچائیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں تعلیم سے زیادہ، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں سے زیادہ ایک عورت کی عزت اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک عورت کی عزت اگر محفوظ نہیں تو اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہی کیوں نہ ہو، بیکار ہے۔ تو آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اپنے ملک میں چین و سکون اور امن و سکون عطا کرے، آمین۔ اور ہمارے ملک میں اس طرح کے جو حالات اور واقعات ہو رہے، اللہ ہمارے ملک کو بھی امن و امان سے رکھے، آمین۔ اور اس طرح کی جو دل خراش واقعات ہوتے ہیں اور ہلاکت و بربادیاں ہوتی ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پورے ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔